دیکھا جائے سٹی نیوز نیٹ ورک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے ہم لے کر آئے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری آئے، ساتھ ہی مقامی سرمایہ کاری آئے، کیا ایشوز ہیں اس کے اوپر جانیں گے. ہمیں وفاقی وزیر جو سرمایہ کاری ہیں کیسے ہمارے شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے مسائل ہیں سر، جیسے کہ دیکھا جائے بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، پھر آپ ٹیکس کا ریٹ مطلب ریجن میں سب سے زیادہ ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا، کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس وقت ہمارے بجلی کے ریٹ، گیس کے ریٹ اونچے ہیں، ہمارا ٹیکس کے ریٹ اونچے ہیں، اور ہم حکومت کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے. اب اسی کو بہتر کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اشرف صاحب کہ ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنائے نئی سرمایہ کاری کے لیے. یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. میں بھی خود 60 سال سے بزنس میں ہوں، خود اپنا بزنس کر رہا ہوں، میری فیملی کو 143 سال سے بزنس. ایسے بہتر جو اقدامات ہیں میں نے کبھی نہیں، میں فیڈرل منسٹر نہیں کہہ رہا، سب کو پتہ ہے، اوپنلی بات ہے، سارے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے. میں بھی گیا ہوا تھا یو کے میں، تو وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کی. تو یہ زیرو انکم ٹیکس، 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں ہے اس میں. بجلی کے اور گیس کے ریٹ تو پھر بھی زیادہ رہیں گے، میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو مشینری آئے گی اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں. تو یہ ایک بہترین قسم کے سٹیپس ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں بجلی اور گیس کے ریٹوں کو بھی کہ کسی طرح ان کو امپروو کر کے بہتر لائیں. اچھا کیسے صاحب دیکھا جائے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بھی انویسٹمنٹ آتا ہے تو ہم جاتے ہیں کہ سنگل ونڈو آپریشن کی بات کی جا رہی تھی، لیکن پہلے جاؤ تو یہاں سے NOC لو، KDA سے لو، پھر واٹر بورڈ سے لو، پھر گیس سے لو، پھر روڈ کٹنگ کا کرو. اس کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو اس ملک کا بہت اہم ادارہ ہے، چاہے غیر ملکی سرمایہ کاری ہو، مقامی سرمایہ کار ہوں، ان کو سہولت دینے کے لیے کیا نئی چیز کی گئی؟ یہ اصل پرابلم پاکستان میں شروع سے یہی رہا، اور اس کو بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا. ابھی ہم نے ریگولیشنز کو، انہی معاملات کو پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ، جیکب اسکاٹ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں دوسرے ملکوں میں یہ پابندیاں ختم کروائی ہیں، ہمارے یہاں بھی وہی آ کے کام کر رہے ہیں. اسپیشلسٹ ہیں، ہماری پوری کمیٹی ہے، اور یہ ہم نے پاس کروایا. آسان کاروبار ایکٹ جو ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کروا کے، آسان کاروبار ہم نے پاس کروا کے ایک بنا دیا ہے، جس کے تحت ہم ہر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، اور ایک فیسیلیٹیشن سینٹر اسلام آباد میں بنایا ہے جس میں ہر منسٹری کے آفیسرز وہاں بیٹھتے ہیں، اور کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہیں حل. ابھی مشکلات ہیں، سارا حل نہیں ہو گیا، لیکن ہم بہت تیزی سے اس طرف جانب بڑھے. میں نے پرسوں بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ تھی چائنیز انویسٹمنٹ کے بارے میں، CPEC 2 کے بارے میں، تو وہاں بھی یہ بات کی کہ ہم اور ریفارمز اس میں کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی اور اچھے طریقے سے یہ جو پرابلمز ہیں نا، جو مشکلات ہیں اوورسیز پاکستانیز کو بھی میں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ ہم بالکل ریزالو کریں گے. بیوروکریٹک جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا. جہاں ابھی بہتر ہوا ہے، لیکن فردر اس کی امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے. ہمیں اپنی منسٹریز میں بھی اور ریفارمز کرنی ہے، FBR میں کرنی ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک میں ریفارمز کی ہیں، جو بینک میں جو پرابلمز ہو رہے ہیں، لیکن ابھی وہ فائنل سٹیج پہ ہے، کافی کچھ اس میں ہو بھی رہا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کافی کچھ ہوا ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ جلد ہوگا. اچھا کیسے صاحب اگر دیکھا جائے یہاں پہ مشرق وسطی کی جو جنگ ہے اس کے بعد کہنے بہت ایک گیم چینجر ہونے جا رہا ہے، جیسے کہ آپ بحری امور جو ہیں کہ بھی منسٹر رہے ہیں، اور یہاں پہ دیکھا جائے جو ٹرانس شپمنٹ جو پورے سال میں آتی تھی وہ 1 مہینے میں آئی ہے، بہت بڑا گیم چینجر ہے. ٹرانس شپمنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ کسی اور ملک کا مال ہے وہ یہاں اتار دیا، جب وہاں ضرورت ہوگی تو چلا جائے گا. تو آپ کا شپنگ انڈسٹری سے لے کے کیمیکل سے سب جگہ ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی پورٹ کی تقدیر کیا بدلنے جا رہی ہے؟ پاکستان میں تو دیکھیں نا، بہت ہی بندرگاہیں ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے. ہماری گوادر پورٹ جو ہے وہ ری ایکٹیویٹ، آپ نے صحیح کہا کہ جو کچھ 1 مہینے میں اتنی ہمارے شپمنٹس ہوئی یہاں سے ٹرانس شپمنٹ کے لیے کنٹینر آئے جتنا پورا 1 سال میں پچھلے ہوا تھا. تو کیونکہ ہماری یہ پورٹ جو ہے بالکل قریب ہے ایران کی بھی، اور وہاں اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، تو اس سے بھی یہ اس کی لوکیشن میں اور بڑی اہمیت ہو گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جنگ جلد ختم ہو جائے گی، اور یہ ہماری پورٹس جو ہے بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوں گی، اور اس میں پاکستان کی اور یہ سارا ویسٹرن چائنا، سینٹرل ایشیا، تمام کی سب سے آسان ترین راہداری ہے ہمارے کراچی پورٹ بھی، اور یہ پورٹ قاسم بھی، اور گوادر پورٹ بھی. یعنی یہ صرف ہمیں سرمایہ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے، تاکہ ہم
رستے آسان بنا دیں افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک اور چائنا تک اور ادھر ایران. ہماری لوکیشن جو ہے نا وہ بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت کی پاکستان کی لوکیشن ہے اور ہماری پورٹس بھی بہت ایک انتہائی اہم سینسیٹیو علاقے میں ہیں. اچھا کیسے صاحب اگر دیکھا جائے کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں اور تمام بزنس کمیونٹی سے ملتے بھی ہیں چاہے فیڈریشن ہو کراچی چیمبر ہو تو اب بزنس مین جب ملتے ہیں ایز اے وفاقی وزیر کے علاوہ جو شکایت کرتے ہیں تو کیا شکایت ہوتی ہے کیونکہ کراچی میں کی بات کریں تو آپ کراچی سے ہی آپ کا بزنس ہے تو کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ آپ دیکھیں زمینوں پہ قبضے پھر دوسرے مسائل ہیں اسٹریٹ کرائم تو یہ جو بزنس مین شکایت کرتے ہیں تو کیا وزیر اعظم تک وہاں پہ پہنچاتے ہیں آپ؟ جی وزیر اعظم صاحب خود بڑے اویئر ہیں بہت خود پولیٹیشین ہیں اور ان کا اپنا بزنس تھا. میں 1987 میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب 86 میں ایک سال پہلے لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ رہے. تو خود وہ کاروباری شخصیت ہیں اور ہم لوگ پہنچاتے بھی ہیں ان کے بھی نالج میں ہے ساری چیزیں. مسائل ہیں میں یہ کہوں کہ نہیں جی ہاں لیکن بہت امپرومنٹ ہو رہی ہیں. میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا ریگولیشن ٹھیک کر رہے ہیں ہم ٹیکس کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں اور لیکن دیکھیں نا کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو ہر چیز آئی ایم ایف سے ہمیں ان کو کنونس کرنا پڑتا ہے ان کو یعنی کنونس کر کے تب ہم کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں. ہم بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہماری خواہش ہے کہ وہ کیوں کہ ہمیں قرضے لیے ہوئے ہیں اور قرضوں کا کافی پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ مشکلات ہو رہی ہیں بزنس مین کو. میں خود یہی اسی فیلڈ کا ہوں اور سب جانتا ہوں. اشرف صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بس وہ ایک دم تو دیکھیں نا کوشش کر رہے ہیں کہ کتنا جلدی اس کو بہتر کیا جائے. لیکن یہ جو آنے والی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پوٹینشل وہ بہت ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ کے لیے انڈسٹری کے لیے بزنس کے لیے بہت انشاءاللہ پاکستان ایک ہب بنے گا بہت جلد. جی جیسے کہ آپ نے سنا اہم خبر سنائی ہے اور ہمارے سوشل میڈیا ناظرین کے لیے بتائیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے آگے چل کے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہونے جا رہا ہے. ٹرانس شپمنٹ پاکستان میں ماہانہ بنیاد پہ وہ بڑھ گئی جو سال میں آتی تھی. اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کا بھی دیکھ رہے ہیں جو آسانی کرنے کے لیے کاروبار آسان کے لیے پلاننگ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے دیگر اقدامات جس میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے انڈسٹری کے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو کم کیسے کیا جائے بجلی اور گیس کی قیمت کیسے کم کی جائے یہ ریجنل ممالک سے مقابلہ کیسے ہوگا. یہ تمام چیزوں پہ حکومت کام کر رہی ہے اور بہت جلد اس کے ثمرات ملیں گے. اگلی خبر کے ساتھ اور اگلے سیکٹر کے ساتھ ہم مزید آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. جی